اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق بڑھانے والی ایک آیت کا انمول وظیفہ۔ رزق بڑھانے والی آیت، کچھ آیات ہیں جسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ بھی ایک آیت میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے لیے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری آیات ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کا بھی عمل بتایا تھا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اس کا بھی میں نے آپ کو عمل بتایا۔ یہ تمام لاجواب عمل ہیں، اس کے مطلب میراکولس ریزلٹس ہیں۔ جس نے کیا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اب ایک آیت قرآن پاک کی میں آپ سے اس لیے شیئر کروں گا، مطلب اس میں دو بیسیکلی چیزیں ہیں، ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آپ رزق کے پرابلم میں گرفتار ہیں اور بہت زیادہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور وہ بہتر نہیں ہو پا رہے کئی چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود، تو پہلے تو آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے ہمیشہ کہ آپ نے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کوئی کیا، کوئی تسبیح پڑھی، لیکن اس پہ آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے، تو پھر میں اکثر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیو پہ، اس میں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، اس میں کئی لوگوں کو نہیں بھی ملتا رزلٹ۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھی اس عمل میں کوئی مسئلہ آپ کی ہی کرنے میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر ریگولرٹی نہیں ہوتی، یا آپ وظیفہ تو کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں، خود کو بدلنے کی بھی کوشش کیا کریں، اپنے آپ کو بھی چینج کریں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب، نمازوں کی پابندی، رزق حلال کے لیے کوشش، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، بے حیائی، بےہودگی، فضول کاموں سے بچیں، اور کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ عمل کریں۔ رزلٹ کیسے نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ تو سننے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے نا کہ میں دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دعا مانگیے، عبادت کیجیے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الذاریات کی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہے سورہ الذاریات کی 58 نمبر آیت ہے۔ تو اس کی ایک تو یہ آیت ہو گئی، اور اس کے بعد جو دوسری فراخی رزق کی دعا، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ان دونوں کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ ہر نماز کے بعد اس آیت کی بھی، ان اللہ هو الرزاق، اس آیت کی بھی ایک تسبیح کرنی ہے، اور رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اس کی بھی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اور یہ 11 دن آپ نے کرنی ہے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ اور جب زندگی میں ان کے کرنے سے انقلاب آ جائے، بہتری ہو جائے، نماز کبھی نہیں بھائی چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کوئی کوشش کیا کرے۔ مجھے پتا ہے اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر رہا ہے، اس سے توبہ اب آپ نے تو پوری نیت سے کی، شیطان کے بہلاوے میں آ کے ٹوٹ بھی سکتی ہے، پھر دوبارہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ زندگی کے آخری سانس، موت کی تکلیف ہونے تک توبہ کا وقت جو ہے، دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ بار بار توبہ استغفار کیا کریں۔ ہم سے جانے انجانے میں بہت سارے غلط کام ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، وہ ساتھ کے ساتھ آپ کے گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جائیں گے، اور زندگی جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ یہ جب آپ آیت اور اس دعا کی جب تسبیح کریں گے، تو اس تسبیح سے پہلے 3 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھا کیجئے، اور 3 بار بعد میں درود ابراہیمی پڑھا کیجئے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو عمل یا وظیفہ یا تسبیح پسند آئی ہوگی، اس پہ ضرور عمل کیجئے گا۔ کمنٹ کے اندر لائک اور کمنٹ اس ویڈیو کو ضرور کیجئے گا۔ اور اب کوئی مسئلہ جس کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنا نام کے ساتھ وہ مسئلہ کمنٹ میں ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر پرسنلی واٹس ایپ پہ آ کے وہ پرابلم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، تو آپ یو کین کم آن دا واٹس ایپ، اور ایزیلی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نماز عصر پاکستان میں جب ہوتی ہے، اس کے بعد سے آنورڈ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو آپ رابطہ جو ہے بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں، اور تسلی سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، برازیل، ملیشیا، موریشیس، موریتانیہ، اب تو اتنے دور دراز کے جو جزائر ہیں وہاں سے بھی رابطے لوگ کرتے ہیں، تو میں بہت تھینکفل ہوں۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کال کرنے سے پہلے
آپ صرف ٹائم لے لیا کیجئے تاکہ تسلی سے آپ سے بات ہو جائے. اگر کوئی ٹائم کا بہت زیادہ ڈفرنس ہو جائے, ناروے سے جو لوگ دوست کال کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم کا ڈفرنس ہو جاتا ہے, تو میں ان کو خصوصی طور پہ ان کے وقت کے مطابق کال کا ٹائم دے دیا کرتا ہوں. تو اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹائم لے لیا کیجئے تاکہ آپ کا بھی وقت بچے. اور انشاءاللہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کے رزق کے معاملات کو بہتر کر دے, آپ کی تنگیوں کو ختم کر دے, فراخیاں عطا فرما دے اور غنی بنا دے. آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے, آمین تو ضرور کہا کیجئے, اور خصوصی آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجئے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.